بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر حملے ناکام، 3 خودکش حملہ آوروں سمیت 92 دہشت گرد جہنم واصل۔ 30 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ گزشتہ 2 روز میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 15 بہادر بیٹوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دالبندین، خاران، پنجگور، تم، گوادر اور پسنی کے گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ دہشت گردوں نے ضلع گوادر اور خاران میں 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں بچے، خواتین، بزرگ اور مزدور شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری جواب دیا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ علاقے میں کسی بھی دوسرے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی انتھک مہم ملک سے غیر ملکی سپانسرڈ شدہ اور سپورٹ شدہ دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے پوری رفتار سے جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کے حملوں میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، IG اور دیگر حکام کی شرکت۔ میتیں سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے سپرد کر دی گئیں۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان آبدیدہ ہو گئے، کہا شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دیا جائے گا۔ 12 ماہ میں بلوچستان میں 700 سے زائد دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوئٹہ میں بم دھماکے کی جگہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں سے ملاقات کی۔ پولیس اور CTT کے فوری اور مؤثر رد عمل پر بہادر جوانوں کو شاباش دی۔ باڑہ سیاسی اتحاد جرگے میں صوبائی حکومت پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے؟ KP حکومت نے تیرا کے لوگوں کو پوچھا بھی نہیں۔ سیاست کے لیے خیبر پختونخوا حکومت تیرا کے لوگوں کو استعمال ضرور کرے گی۔ صوبائی حکومت نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خیبر پختونخوا حکومت کو معذرت کرنا ہوگی۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا باڑہ سیاسی اتحاد کے جرگے نے خیبر پختونخوا کی بیڈ گورننس کو بے نقاب کر دیا۔ تیرا کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے میں 2 ارب روپے خرد برد کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے کے مسائل کی فکر ہی نہیں۔ وہ راولپنڈی، کبھی لاہور تو کبھی کراچی میں ہوتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا سانحے کے وقت لاہور میں 72 گھنٹوں کے ڈھکن نہ ہونے کا گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کا اعتراف۔ ازما بخاری کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا 72 میں سے 50 ڈھکن لگا دیے گئے، باقی جلد لگا دیے جائیں گے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی میں ایسا واقعہ ہو جانا حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تسلیم کیا غلطی ہوئی، جو بھی ذمہ دار ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تمام حقائق عوام کے سامنے رکھنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ مین ہولز کے ڈھکن نشے کے عادی افراد رات کو چوری کر لیتے ہیں۔ جو کام کرے گا وہی سیٹ پر رہے گا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ، پولیس کی متاثرین پر سفاکیت کی انتہا، دادرسی کی بجائے خاتون کے شوہر پر تشدد کرتی رہی۔ پولیس مرتضیٰ پر بیوی اور بیٹی کا قتل ماننے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی۔ مین ہول میں گر کر جام حق ہونے والی خاتون کے شوہر پر پولیس انکوائری میں تشدد ثابت۔ انکوائری میں SP سٹی بلال اور SHO بھاٹی زین قصوروار قرار۔ دونوں پولیس افسران غلام مرتضیٰ پر SHO کے کمرے میں تشدد کرتے رہے۔ پولیس کے مطابق SP اور SHO نے بیان دیا، غلام مرتضیٰ پر معمولی تشدد کیا۔ دونوں نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے رشتہ دار تنویر کو بھی تھانے میں بٹھا لیا۔ غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ SHO کے کمرے میں نصب کیمرے سے شہادت حاصل کر لی گئی۔ انکوائری رپورٹ میں دونوں پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش۔ مرتضیٰ پر پولیس تشدد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ DIG ذیشان رضا کا سفید کاغذ پر ورثہ سے دستخط لینے کا اعتراف، کہا مدعی کا وقت بچانے کے لیے خالی کاغذات پر دستخط لیے۔
صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری انتقال کر گئے۔ طویل عرصے سے علیل تھے۔ عمر 71 برس تھی۔ نماز جنازہ آج آبائی گاؤں چیچیاں میرپور میں ادا کی جائے گی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کشمیری عوام کے حق کی خودارادیت کی مضبوط اور مؤثر آواز تھے۔ 1996 میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2021 میں صدر آزاد جموں کشمیر بنے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری 9 بار آبائی حلقہ میرپور سے رکن قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے۔ بیرسٹر سلطان محمود واحد کشمیری رہنما تھے جنہیں مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت ملی۔ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، گورنر سندھ کا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز، پاکستان کی پہلی پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مختلف حصوں میں معائنہ، لیبارٹری کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی دستاویزی فلم بھی پیش۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، پنجاب ایگریکلچر فوڈ اتھارٹی منصوبہ عوام کی بڑی خدمت ہے، یہ خطے میں سینٹر آف ایکسیلنس بنے گی۔ شہباز شریف کی ادارے کے قیام میں کردار ادا کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستائش، بولے خوراک اور زرعی ادویات کی نگرانی کے لیے ادارے کا قیام ضروری تھا، شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور قابض میئر کراچی استعفیٰ دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے گل پلازا کے دکاندار آگ میں جھلس گئے۔ کراچی کے بچے کبھی گٹر میں تو کبھی ٹریلر کی زد میں آ جاتے ہیں، آگ لگ جائے تو کوئی بچانے نہیں آتا۔ حکمران ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے ہماری ہی جانوں کو قربان کرتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 17 سال سے قابض ہے۔ 17 سال میں کراچی میں کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 3326 ارب روپے ہڑپ کر گئی۔ تحریک انصاف کے وکلاء کی 6 رکنی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد۔ جیل حکام سے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کا ریکارڈ مانگ لیا۔ وکلاء نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکالت نامے بھی مانگ لیے۔ مجموعی طور پر 6 وکالت نامے دستخط کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ وکالت ناموں پر دستخط کے بعد توشخانہ 2 کیس میں سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی۔ جیل حکام نے پی ٹی آئی وکلاء سے درخواست وصول کر لی۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات کے لیے مشروط اجازت دینے کا اندیا۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا، علیمہ خان سیاسی ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتا ہے تو سیاسی بیان نہ دینے کی یقین دہانی کروائیں، پریس کانفرنس نہیں کریں گی تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ تیرا جرگے کے بعد یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے اس معاملے پر اسمبلی میں بھی جھوٹ بولا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار، ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل فی لیٹر 11 روپے 30 پیسے مہنگا، نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے پر برقرار۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ ایران کے 2 شہروں میں دھماکے، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اہواز شہر میں گیس دھماکہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ بندر عباس میں گیس کے اخراج سے دھماکہ، بچی جاں بحق، 14 افراد زخمی۔ دھماکے میں 8 منزلہ عمارت کے 2 فلورز تباہ اور دکانیں متاثر ہوئیں۔ ایرانی میڈیا کی پاس تران انقلاب کے کمانڈر کو ہدف بنانے کی افواہوں